کا موضوع تھا کہ صداقت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام قرآن مجید کی روح سے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی مدعی کے متعلق بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر یہ جاننا چاہیے کہ اس کی وہ دلیل کیا پیش کرتا ہے، اور پھر یہ جاننا چاہیے کہ وہ دلیل جو وہ اپنی صداقت کی پیش کر رہا ہے کیا وہ قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ ہے طریقہ بات کرنے کا کسی بھی مدعی کے۔ تو ریحان علی صاحب پہلے آتے ہی ان کی وفات کے اوپر چلے گئے۔ بھئی پہلے یہ تو دیکھو کہ ان کا دعویٰ کیا تھا، اس دعوے کی کیا دلیل انہوں نے پیش کی، اور آپ کی اس کے متعلق کیا دلیل ہے۔ بہرحال یہ ریحان علی صاحب کی اپنی مرضی ہے، وہ جو مرضی پیش کریں، اور ریحان علی صاحب نے یہ جو دلائل دیے ہیں اپنی طرف سے ان کا بھی میں جواب دوں گا، لیکن سب سے پہلے میں جو طریق ہے کسی بھی مدعی کے جاننے کا اس طریق سے شروع کروں گا، اور میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری بات کو دھیان سے سنیں، اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک بیچ میں مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے، اور تحمل سے میری بات کو سنیں جیسا کہ میں نے آپ کی بات کو تحمل سے سنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا دعویٰ کیا تھا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ براہین احمدیہ جس کو طبع ہوئے یعنی پبلش ہوئے 22 برس ہوئے، یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں، چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا۔ پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے، جری اللہ فی حلول الانبیاء، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلول میں، اور پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا دعویٰ تھا۔ روحانی خزائن جلد 18 ایک غلطی کا ازالہ۔ اور اسی کتاب میں مزید آپ لکھتے ہیں کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس آیت میں ایک پیش گوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے، اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی نسبت ثابت کر سکے۔ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں، مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی۔ بس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے۔ اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور نہ اپنے لیے بلکہ اسی کے جلال کے لیے۔ اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے۔ اچھا، مرزا صاحب نے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ان کی کتاب سے کہ نبی اور رسول کا انہوں نے دعویٰ کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ذلی طور پر نبی ہوں اور میں ان کا ہی ایک سایہ ہوں۔ اور پھر وہ ایکسپلین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ نبوت کس طرح کی ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کیا کس طرح کی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے، اور نبی ایک لفظ ہے جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے، یعنی عبرانی میں اسی لفظ کو نابی کہتے ہیں، اور یہ لفظ نابا سے مشتق ہے، جس کے یہ معنی ہے خدا سے خبر پا کر پیش گوئی کرنا، یعنی نبی کے یہ معنی ہے کہ وہ اس کو خدا کی طرف سے وہ پیش گوئی خبر پا کر کرتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اور نبی کے لیے شارع ہونا شرط نہیں، یعنی شریعت کی کوئی شرط نہیں ہے کہ نبی شریعت بھی ساتھ کوئی لائے، اور یہ صرف محبت ہے جس کے ذریعے سے امور غیبیہ کھلتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے،
وہ جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے اوپر امور غیبیہ یعنی غیب کا علم کھولتا ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ پس میں جبکہ اس مدت تک 150 پیشگوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر بچشمِ خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں، تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ اور جب کہ خود خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کر دوں یا کیوں کر اس کے سوا کسی دوسرے سے ڈروں؟ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افطرا کرنا لعنتیوں کا کام ہے، کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے، اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں، اور ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے، اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے لیے زمین نے بھی گواہی دی اور آسمان نے بھی، اس طرح پر میرے لیے آسمان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، مگر پیش گوئیوں کے مطابق ضرور تھا کہ انکار بھی کیا جاتا، اس لیے جن کے دلوں پر پردے ہیں وہ قبول نہیں کرتے۔ پھر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی نبوت کا کبھی وہ انکار کیا کبھی انہوں نے اقرار کیا، تو اس کے متعلق اس کا بھی وہ جواب دیتے ہیں اسی میں کہ جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے یعنی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے، سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے اور ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ میں باوجود نبی اور رسول کے لفظ کے ساتھ پکارے جانے کے خدا کی طرف سے اطلاع دیا گیا ہوں کہ یہ تمام فیوض بلا واسطہ میرے پر نہیں ہیں، بلکہ آسمان پر ایک پاک وجود ہے جس کا روحانی افادہ میرے شامل حال ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطہ کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر اس کے نام محمد اور احمد سے مسمى ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا۔ رسول کا مطلب ہے بھیجا گیا، یعنی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور نبی کا مطلب ہے خدا کی طرف سے غیب کی خبریں پانے والا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس طور سے خاتم النبیین کی مہر محفوظ رہی، یعنی ختم نبوت پہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ میں نے انعکاسی اور ذلی طور پر محبت کے آئینہ کے ذریعے سے وہی نام پایا۔ اگر کوئی شخص اس وحی الہی پر ناراض ہو کہ کیوں خدا تعالیٰ نے میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے، تو یہ اس کی حماقت ہے، کیونکہ میرے نبی اور رسول ہونے سے خدا تعالیٰ کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ پھر اس کتاب یعنی ایک غلطی کا ازالہ جو ہے، اس کی وہ ایک طرح کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب اس تمام تحریر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں، میں اس طور سے جو وہ خیال کرتے ہیں نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں۔ ہاں، میں اس طور سے نبی اور رسول ہوں جس طور سے ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ پس جو شخص میرے پر شرارت سے یہ الزام لگاتا ہے کہ جو دعویٰ نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں وہ جھوٹا اور ناپاک خیال ہے۔ مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی علیہ الصلاۃ والسلام۔ خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، 5 نومبر 1901۔
جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہم اس کی تکرار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم التجا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستہ پر چلا، ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستہ پر نہ چلانا جن پہ تو نے غضب کیا اور جو گمراہ ہوئے۔ یعنی ہم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار 5 وقتہ نمازوں میں ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ التجائے کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انعامات ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کہ وہ جو پہلے لوگ جو گزرے تھے جو انعام یافتہ تھے، یہ کون سے انعام ہیں؟ کیا ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ میاں ہمیں حلوہ پوری اور پلاؤ زردہ کھلانا، یا بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے بنگلے اور جواہرات ہمیں دینا؟ جی نہیں، پہلے لوگوں کے انعامات روحانی انعامات تھے، اور انہیں مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا شرف عطا کیا گیا تھا، جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ روحانی انعام ہے۔ اور ایسے ہی روحانی انعامات کا وعدہ پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امت سے فرمایا ہے، جو اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ یہ امت محمدیہ واقعی خیر امت ہے۔ وہ جو انعامات ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں اور بار بار اس کے لیے تکرار کرتے ہیں، اس کی تفصیل پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 70 میں فرمائی، جس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اور جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اور حضرت خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار مومنین کے لیے جن انعامات کا الہی وعدہ عطا فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں، ان میں اول اور اعلیٰ ترین انعام نبوت ہے، جس کا دعویٰ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بھی کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے مقام پر فائز کیا گیا۔ اور یہ آیت کریمہ حضرت خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم روحانی شان بھی بیان کرتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کی اطاعت کے نتیجہ میں نبوت کے انعام کا وعدہ نہیں دیا گیا، اور بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص جو خود کو امت محمدیہ کا فرد کہلانے کے باوجود ان الہی انعامات کا انکار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ مومنین کو دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس شخص سے بدترین گستاخ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ پھر یہی وہ آیت کریمہ ہے جو دین اسلام میں ذلی نبوت کا دروازہ کھولتی ہے، جس کا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بھی ذکر کیا، کیونکہ اس میں اول شرط نبوت کا انعام پانے کے لیے حضرت خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جس سے نبوت کا الہی انعام پانے والا شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ، ظل اور بروز ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص آئینہ میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو آئینہ میں نظر آنے والی شکل اس کا بروز ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ نماز میں ہی ہم ہر وقت حضرت خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس درود میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، یعنی ہم نماز میں تکرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر وہی رحمتیں اور برکتیں بھیج جو رحمتیں اور برکتیں تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھیجیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر کون سی برکتیں نازل ہوئیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں حضرت موسیٰ جیسا ایک عظیم الشان شرعی نبی مبعوث ہوا، اور ان کے بعد اسرائیلی امت میں نبیوں کا ایک عظیم سلسلہ شروع ہوا جو موسوی سلسلہ کے مجددین تھے۔ اور قرآن مجید میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثیل فرمایا گیا ہے،
اور اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو قرآن مجید کو نعوذ باللہ جھوٹا ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مزمل میں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ اور پھر قرآن مجید کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر جو الہی انعامات ہوئے وہ کتاب اور حکمت اور نبوت تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الجاسیہ آیت 16 آیت 17 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور پھر ان انعامات کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں فرمائی، سورہ 85 85 to 91، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی، اور اس ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا عطا کیا کرتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب کے سب صالحین میں سے، یہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل میں تھے، اور اسماعیل کو اور الیسی کو اور یونس کو اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی نسلوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، اور انہیں ہم نے چن لیا اور صراط مستقیم کی طرف انہیں ہدایت دی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کے ذریعہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کر بیٹھتے تو ان کے وہ اعمال ضائع ہو جاتے جو وہ کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، بس اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں تو ہم یہ ایک ایسی قوم کے سپرد کر دیں گے جو ہرگز اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، بس ان کی ہدایت کی پیروی کر جو اللہ ہی نے عطا کی تھی، تو کہہ دے کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسیٰ فرمایا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی، اور روحانی انعامات کے نتیجہ میں انہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور موسوی امت میں پے در پے نبی آئے، اور سب غیر شرعی نبی تھے، اور ان کا مقصد شریعت موسوی کی پیروی کروانا تھا۔ وہ موسوی سلسلہ کے مجددین تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الرسل ہیں، سراج منیر ہیں، مقام محمود پر فائز ہیں، ان کے نادان پیروکار کہتے ہیں کہ ہمارا نبی ایسا بلند شان والا ہے جس نے اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین انعام مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا گلا گھونٹ دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ اب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے کسی فرد کو منہ بھی لگانا پسند نہیں کرے گا۔ وہ تو اے افضل الرسل کے عاشقو، تم قرآن کو بھی چھٹلاتے ہو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ سے بھی کم درجہ دیتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ہم اپنے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا تضاد ہے۔ یعنی میں نے یہ پیش کیا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے نبی اور رسول ہونے کا اپنا دعویٰ پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بعد ان کا ایک ذلی طور پر نبی ہوں، اور میری اپنی کوئی شریعت نہیں ہے، بلکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی آگے پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس بات کا ثبوت میں نے قرآن مجید میں سے پیش کیا، سورہ فاتحہ میں سے پیش کیا، سورہ نساء کی آیت 70 میں سے پیش کیا، اور درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں اس سے میں نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو روحانی وعدے، جو روحانی انعامات جو جس کے لیے ہم مانگتے ہیں، وہ یہی روحانی انعامات تھے کہ نبوت ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، اور وہی انعامات ہم مانگتے ہیں، اور اس کے بعد یہ انعامات مانگنے کے پھر ہم انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے نبوت نہیں لینی، تو یہ انتہائی بدبختی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ علی صاحب نے، ریحان علی صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ مرزا صاحب نے اپنی عمر کے متعلق جو ہے انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں، تو اس میں کیا بات ہے اعتراض والی؟ ہم کب کہتے ہیں کہ ہمیں ایگزیکٹ پتہ ہے مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش کون سی تھی؟ ان کی تاریخ وفات ہمیں ایگزیکٹ پتہ ہے،
وہ ان کے جو کتبہ لگا ان کی مزار پر، اس کے اوپر وہ لکھی گئی ہے۔ ان کی جو تاریخ پیدائش تھی وہ ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتہ، ان کے متعلق مختلف خیالات ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی رجسٹریشن کا اس طرح کا نہیں انتظام تھا۔ تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اور جو انہوں نے مختلف اندازے لکھ دیے، تو ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی عمر کم از کم 70 سال کی تو تھی نا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال تھی، تو اس سے کیا ان کی صداقت یا ان کی کذب ہونے کا کیا ثبوت مل سکتا ہے؟ انتہائی نادانی کے یہ سوال ہیں جو کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی حضرت مرزا صاحب کو 100 دفعہ پیشاب آتا تھا، وہ کہتے تھے یہ کوئی اعتراض ہے؟ کچھ عقل کا کام لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا حال رہا ہے وہ حدیثوں میں خود بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں ان کے دانت ٹوٹ گئے، ان کو کھانے میں ہمیشہ تکلیف رہتی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب پہلی دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پسا ہوا آٹا آیا تو وہ رو پڑی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں اتنی تکلیف ہوتی تھی اور ان کو موٹا آٹا ان سے چبایا نہیں تھا جاتا، کاش یہ اس وقت ہوتا۔ تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تکلیف میں گزری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا گیا، اور روایات کے مطابق تو وہ اسی زہر کی کمزوری کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ ایک یہودی عورت نے ان کو زہر دیا تھا، تو کھانے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اس میں زہر ہے، اور اس کا ان کے اوپر اثر بھی ہو گیا۔ تو وہ انسان تھے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بھی ایک انسان تھے، ان کو بھی ساری بیماریاں تھیں جو مختلف لوگوں کی تھی۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صداقت کا ثبوت ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی یہ صداقت کا ثبوت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو موعود مسیح آئے گا وہ 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوگا، اور یہ اس سے مراد 2 بیماریاں تھیں۔ اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو یہ بیماریاں تھیں، ان کو سر درد کی بیماری بھی تھی، اور یہ ان کو ڈائبٹیز بھی تھی، جس کی وجہ سے ان کو پیشاب بھی بہت آتا تھا۔ تو اس چیز پہ اعتراض کرنا وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت بنتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے روحانی مقام کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو غیب کا علم دیا گیا تھا کہ 1400 سال بعد ایک انسان آئے گا جو امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس میں وہ نشانیاں پوری ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق بتائی تھی، اور وہی نشانیاں بین ہی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میں پوری ہو گئیں۔ اور اس کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا ان بیماریوں کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیشگوئی کی تھی، اور یہ بیماریاں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میں تھیں۔ تو بیماریاں ہونے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے اور انسان تھے، اور وہ کوئی اوپر سے کہیں مخلوق نہیں تھی اتری۔ کوئی نبی بھی جو ہوتا ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے، اور اس میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے یہاں پہ پروگرام کیے ہیں جس میں میں نے بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسان کی حیثیت سے غلطیاں ہوتی تھیں، اور یہ اس لیے تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ خدا تعالیٰ اور نبی کا جو رشتہ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور ذات ہے، بلند ذات ہے، سبحان ذات ہے، پاک ہے، غلطیوں سے پاک ہے۔ لیکن خدا کا تعالیٰ کا جو نبی ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ ایک غلط اندازہ بھی کر سکتا ہے، اور اس میں اس سے صداقت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی عمر کے متعلق ایک اندازہ لگایا تو اس میں 3-4 سال کا فرق ہے، تو اس سے ان کی صداقت پہ کیا فرق پڑ گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے مطابق تو 30 سال کی عمر میں ہی صلیب کے اوپر وفات پا گئے اور آسمان پہ چڑھ گئے، تو وہ ان کی صداقت پہ کچھ اثر پڑتا ہے اس وجہ سے کہ وہ 30 سال ان کو عمر ملی؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کی 120 سال کی زندگی تھی، لیکن عیسائی تو نہیں یہ سمجھتے، مسلمان بھی نہیں یہ سمجھتے۔ لیکن یہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اعتراض یہ کرنا چاہیے ان کا دعویٰ کیا تھا اور ان کی دلیل کیا تھی، اس پہ اوپر اعتراض کریں، پھر اعتراض بنتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی فلاں چیز انہوں نے یہ کہہ دی، وہاں پہ یہ کہہ دیا، اور یہاں پہ یہ کہہ دیا، یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور ایک انسان بھی تھے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، ان میں بھی کمزوریاں تھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کمزوریاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی کمزوریاں تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی کمزوریاں تھیں،
اور اس سے نبی کی صداقت ایک ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑتا۔